تو جناب، کہانی شروع ہوتی ہے بھورا کی اس ڈرامائی پیشکش سے۔ یہ جملہ صرف ایک پرندے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ لالچ اور فریب کے ایک ایسے جال کی بنیاد رکھ رہا ہے جو جلد ہی پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے۔ آج ہم ایک ایسی کہانی سنیں گے جہاں ایک عام سا مرغا پورے گاؤں میں ہلچل مچا دیتا ہے۔ یہ لالچ، افواہوں اور کچھ بہت ہی کہہ لیں کہ احمقانہ منصوبوں کی داستان ہے۔ تو سین کچھ یوں ہے، ایک طرف ہے بھورا، ایک غریب کسان جو کچھ بھی بیچنے کو تیار ہے، اور دوسری طرف ہے گاؤں کا سب سے طاقتور اور مغرور آدمی مقابلہ سنگھ۔ یہ کوئی عام سودا نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ایک ایسی چنگاری ہے جو پورے گاؤں میں آگ لگانے والی ہے۔ اچھا، تو آخر اس مرغے میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ بھورا کا دعویٰ تھا کہ یہ کوئی عام مرغا نہیں، بلکہ جھابوا کے جنگلوں سے لایا گیا ایک خاص تانترک مرغا ہے، خالص دیسی، بے حد قیمتی اور پراسرار طاقتوں کا مالک۔ بس یہی باتیں مقابلہ سنگھ سے تھوڑے بہت شک کو بھڑکتی ہوئی لالچ میں بدلنے کے لیے کافی تھیں۔ مقابلہ سنگھ پہلے تو تھوڑا ہچکچایا، لیکن پھر اس نے سوچا، ذرا تصور کریں، پورا گاؤں اس کے قدموں میں ہوگا، صرف اس ایک مرغے کی وجہ سے۔ اور بس شک کی جگہ لالچ نے لے لی۔ اس نے مرغا خریدا اور اسے ایسے اٹھا کر لے گیا جیسے اس نے کوئی ورلڈ کپ جیت لیا ہو۔ اب کہانی کا رخ ہوتا ہے گاؤں کے چائے خانے کی طرف، جو آپ جانتے ہیں گپ شپ کا مرکز ہوتا ہے۔ یہاں ہماری ملاقات ہوتی ہے خبری لال سے، جو چائے سے زیادہ افواہیں بیچنے کے لیے مشہور ہے، اور وہ اس مرغے کی کہانی کو ایک بالکل ہی نئی سطح پر لے جانے والا ہے۔ اور یہاں خبری لال نے اپنا کمال دکھایا۔ اس نے افواہ اڑا دی کہ بھئی یہ مرغا تو جادوئی ہے، آدھی رات کو کوئلے جیسا کالا ہو جاتا ہے اور ایک بانگ سے کسی کو بھی غائب کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک سادہ سی کہانی پورے گاؤں کے لیے ایک ناقابل یقین افسانہ بن گئی۔ جب یہ افواہ گاؤں کے بدعنوان سرپنچ تک پہنچی تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ اس سے لگا کہ اگر وہ یہ جادوئی مرغا کلیکٹر صاحب کو رشوت میں دے دے تو وہ اپنے کرپشن کے کیس سے صاف بچ جائے گا۔ اچانک وہ مرغا صرف ایک پرندہ نہیں رہا، بلکہ سرپنچ کے لیے جیل سے بچنے کا ٹکٹ بن گیا۔ لیکن سرپنچ اکیلا نہیں تھا جو اس مرغے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ گاؤں میں کئی اور لوگ بھی تھے جو اسی مرغے کو چرانے کی سازشیں کر رہے تھے۔ ایک ہی رات، ایک ہی ہدف اور کئی الگ الگ منصوبے۔ پہلی ٹیم تھی سرپنچ کی ٹیم۔ اس نے اپنے ہوشیار منشی کے ساتھ مل کر ٹکلا پرساد نامی ایک ماہر چور کو ہائر کیا۔ ان کا پلان سیدھا تھا، رات کے اندھیرے میں جاؤ اور مرغے کو اڑا لاؤ۔ اور اب ملیے دوسری ٹیم سے، جھولا ماں اور اس کے دو نابغہ روزگار ساتھی گونچو اور بھوندو۔ ان کا ہتھیار ایک پھٹا ہوا جال، اور ان کی قابلیت بالکل صفر۔ یہ ٹیم تو شروع سے ہی ایک چلتی پھرتی کامیڈی لگ رہی تھی۔ جھولا محل کا منصوبہ سننے میں تو بڑا سادہ تھا، لیکن اس کی دھمکیاں اور اس کے ساتھیوں کے بے وقوفانہ سوالات سے صاف ظاہر تھا کہ یہ منصوبہ کتنا خطرناک اور خیر مزہ خیز ہونے والا ہے۔ یہ پلان تو شروع ہونے سے پہلے ہی فلاپ لگ رہا تھا۔ اور اب کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ تمام چور مقابلہ سنگھ کے پچھواڑے میں جمع ہو چکے ہیں، 3 مختلف گروہ، ایک ہی ہدف۔ یہاں سے ایک زبردست افراتفری کا آغاز ہونے والا ہے۔ تو سوال یہ ہے، جب اتنے سارے اناڑی ایک ہی کام کرنے نکلیں تو بھلا کیا غلط ہو سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ افراتفری کیسے شروع ہوتی ہے۔ رات کی کارروائی ایک مکمل تباہی تھی۔ گونچو اور بھونڈو اپنی ہی نااہلی کا شکار ہو گئے، جبکہ اصلی چور ٹکلا اس شور شرابے کا فائدہ اٹھا کر مرغے سمیت غائب ہو گیا۔ ہر ٹیم کا منصوبہ بری طرح ناکام ہوا۔ تو چوری کی کوشش کے بعد کا منظر کچھ یوں تھا۔ ایک آدمی جال میں پھنسا ہوا، 2 احمق درخت کے پیچھے کانپ رہے ہیں، اور مرغا غائب ہو چکا تھا۔ اب کہانی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ صبح ہو چکی ہے اور گھر کا مالک مقابلہ سنگھ آخر کار باہر آتا ہے تاکہ دیکھے کہ رات کو یہ کیا گڑبڑ ہوئی ہے۔ مقابلہ سنگھ کا سامنا سب سے پہلے منشی سے ہوتا ہے، جو اب بھی جال میں بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ یہ لمحہ حقیقت کے سامنے آنے کا ہے۔ جب مقابلہ سنگھ نے پوچھا کہ وہ وہاں کیا کر رہا ہے تو منشی نے ایک ایسا بہانہ بنایا جو شاید تاریخ کا سب سے برا بہانہ تھا۔ اس کا جھوٹ اتنا کھلا تھا کہ اس پر ہنسنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔
اس کے بعد مقابلہ سنگھ کی نظر گونچو اور بھوندو پر پڑی، اور بس خوف کے مارے بھوندو نے سب کچھ اگل دیا۔ اس نے سرپنچ سے لے کر اپنے ساتھیوں تک پورے منصوبے کا پردہ پھاش کر دیا۔ بھوندو کے اعتراف کے بعد ہی مقابلہ سنگھ کو اصل بات سمجھ آئی کہ یہ ساری افراتفری اس کے قیمتی مرغے کے لیے تھی، اور تبھی اسے احساس ہوا کہ مرغا تو چوری ہو چکا ہے۔ تو آخر اس پوری رات کا نتیجہ کیا نکلا؟ حساب سیدھا ہے، ایک چور کامیاب ہوا، 3 پکڑے گئے، اور جادوئی مرغے ایک بھی نہیں۔ یہ تھا اس ساری بھاگ دوڑ کا انجام۔ جب مقابلہ سنگھ کو پوری کہانی سمجھ آئی تو اس کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے ان تینوں پکڑے گئے مجرموں کی ان کی احمقانہ اور لالچی حرکت پر خوب پٹائی شروع کر دی۔